مستی کی آواز سن کر پاکستان تو کیا پوری دنیا کے یہود و نصارہ بھی ہلتے ہیں۔ واہ 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 مالک تیری شان، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اب میں اس نعرے کے ساتھ آپ نے ایسا جواب دینا ہے کہ پورے گجرخان کو پتا چلے کہ یہاں پر وہ عظیم ہستی آئی ہے جس کا والد آج اس دنیا سے تو چلا گیا لیکن تاج زندگی اس کے نعرے گونجتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اج بھی ساڈے بابا جی دی، اج بھی ساڈے بابا جی دی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پورے امت مسلمہ کے اس بہادر لیڈر کو جس نے نہ کہ یہاں پر پاکستان میں مسلط ان قوتوں کو للکارا بلکہ پوری دنیا کے یہود و نصارہ کو سب مسلمانوں کو متحد کر کے یہ آواز دی ہے کہ تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے جو مسلمانوں کی حقیقی ترجمانی کر سکتی ہے۔ آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں اس مرد شہید کے بیٹے علامہ سعد حسین رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ علامہ اقبال کی زبان میں ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اور دوسری بات علامہ اقبال کی زبان میں، اور یہ گجرخان کی زمین غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی ہے، اور یہ حضرت عبداللہ شاہ ہمدانی کی دھرتی ہے، یہ بابا فضل کلیامی کی دھرتی ہے، اور یہ شہیدوں کی غازیوں کی دھرتی ہے۔ اس کے لیے اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی لبیک والے کیوں آئے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام غزوہ حنین کے موقع پر، یہ سننے والی بات ہے بڑی سب کے لیے، غزوہ حنین کے موقع پر میرے آقا و مولا نے مال غنیمت تقسیم کیا، کسی کو اونٹ دیے، کسی کو بکریاں دی، کسی کو جائیدادیں دی، کسی کو مال دیا، کسی کو کھجوریں دی، کسی کو جناب سونا دیا، چاندی دیے، ہیرے دیے، جواہرات دیے، سونا دیا، شرفیاں دی۔ جب سب کو مل گئی نا تو انصار نوجوان تھے، انہوں نے کہا جب اسلام پر قربانی کی باری آئی تو ہم نے قربانیاں دی، مال دیے، جانیں دی، جائیدادیں دی، باغات دیے، سارا کچھ۔ آج جب غنیمت کی باری آئی ہے تو فلاں لے کر جا رہے ہیں۔ جب حضور کے کانوں تک، امام الانبیاء کے کانوں تک یہ پہنچا نا، حضور نے سارے انصار کو جمع کر لیا اور کہا میرے غلاموں کیا کہتے ہو کہ یہ دنیا والے مال لے جائیں گے، یہ لے جائیں گے، یہ جناب یہ کہہ گئے؟ تو کہا جب یہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو ان سے کوئی پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو،
کوئی کہے گا بکریاں لایا ہوں، کوئی کہے گا اونٹ لایا ہوں، کوئی کہے گا جناب باغ لایا ہوں، کوئی کہے گا کھجوریں لایا ہوں، کوئی کہے گا سونا لایا ہوں، چاندی لایا ہوں، اشرفیہ لایا ہوں، یہ لایا ہوں. اور جب تم اپنے گھروں میں لوٹو گے تو تم جا کر کہہ دینا کہ ہم امام الانبیاء لے کر آئے ہیں. تو صحابہ کی آواز آنے لگ گئی، ردینا ردینا ردینا. اس تقسیم پر ہم راضی ہوئے. آج میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں دین کیسے آئے گا. میں نے کہا یہ دیکھیں چودھری ریاض صاحب آگئے، سمجھدار، زیرک، منجے ہوئے سیاستدان. جب کہیں ٹیکنیکل سیاست کی بات ہوگی تو تحریک لبیک ان کو آگے کر دے گی. اور ویسے تو تحریک لبیک ہے ہی سب دیوانے ہیں، چودھری ریاض سمیت سارے حضور کے دیوانے ہیں. جب دیوانگی کی بات آئے گی تو پھر جناب تحریک لبیک راجہ بابر کرامت کو آگے کر دے گی. تے جدو کوئی موچھے وٹے پان والی گل آ گئی تے جناب کوئی ٹک وٹ دی گل آ گئی تے جناب ہے چودھری اسماعیل طاہر صاحب آگے کر دیں گے. تے جدو جناب بس ایتنی بات ہے یار. ایتھے غداراں دیاں اولاداں آ کے ووٹ منگدیاں کس منہ نال؟ تواڈے وڈیاں نے پاکستان دے نال غداری کیتی، اس دھرتی نال غداری کیتی، اور اتھوں دے جناب شہداء اور شہیداں نال غازیاں نال جناب غداری کیتی. آج پاکستان دے اوتے غداراں دی اولاداں مسلطن. اور جناب میں سنیا تحریک لبیک دے بارے بک بک کر دین. میں کہا بابا بلے شاہ نے آکھا بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ اچھا کہ بھائی اچھا کہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. چودھری خورشید صاحب نے بڑی فکری نظریاتی گفتگو کی اور میری توجہ ادھر دلائی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا جے ساڈا پوچھنا ہوئے نا تے اپنے ابے جو بائیڈن اور ٹرمپ کو پوچھنا. اے محمد عربی دے غلامن او کوئی ہورن جڑے جناب تو اڈے نہ کو ڈر جاندن. اے محمد عربی دے غلامن اے آئین میدان اچ نسن آستے نہیں نسان آستے آئین. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور تہاڈے گل کھلے ہوئے نیو یارک ٹائمز تو لے کے انڈیا ٹائمز تک اور پاکستان دے ڈان اخبارات تک اے ساریاں گلاں میں جاننا. اور میں ایک ایک بیان کرا کہ تسی پاکستان نال کتے کتے غداری کی تھی. اور میں تو یہ کہنا راجے نو کیوں اے تسی اس نو اپنے نا دے کے راجہ لکھن کیوں دیں دے ہو؟ اے تو راجے دے نا تے دھبا بڑا بڑا یقین جانو. اور راجے تاون جنہوں نے انگریز نو نکو چنے چبوائے سن. اے غدارن اور غدار ابن غدارن پاکستان تے مسلطن انہوں نے کوئی لکھ پڑھت کی تھی ہوئی بھئی ہر واری انہوں نے پڑھنا. ایک کوئی گل بات نہیں. بس اور پاکستانی قوم نو فیصلہ کرنا ہوئے گا. اہلیان گجر خان نو فیصلہ کرنا ہوئے گا کہ 18 دن ٹھپا کدے دلانا. اور ٹھپا کدے دلانا اور ٹھپا کدے دلانا تے نعرہ کیڑا لانا. رسول اللہ یا رسول اللہ اور کہنن اور کہنن تسی کرو گے کی. میں کہ ایک گل تو بڑی پکی ایسی سارے کھڑے ہیں مڈی لوا سکتے ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے. بھائی جڑی گل کریں گے ٹھوک بجا کے پیرا دیاں گے. ساڑھے بابے نے گل کی تھی فیض آباد تے احسن اقبال کہندے سی بندہ 150 وے تے جناب فیض آباد ویلا تو نہیں کرا سکیا نا. تے آج تک بندے پھر ادھر بھی بندے ادھر بھی بندے ادھر بھی بندے
ایک منٹ بھائی، میں لوانا گجر خان والے کو نعرہ لوانا، گجر خان والے تے غازیاں دا خون ہے اور یہ نشان حیدر دی دھرتی ہے، اور جناب دو نشان حیدر ہیں اس دھرتی کو، اور جناب عظیم بہادر دی دھرتی ہے تے جناب ایتھے گل دا جناب دلیرہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اقبال کہنا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل۔ اور میں نے ایک گل دسو یار، قوم کو بندہ ووٹ مانگن جائے گا، اے ووٹ مانگن جان کے کی آکھن کے بھئی ساڈا لیڈر زرداری ہے، ساڈا لیڈر بلاول ہے۔ بھائی ساڈے گراواں کو چلے گئے نا، جو انہوں نے دسیا بھئی یہ کہ ساڈا لیڈر ہے، انہاں جوت بھی نال چوتی بھی چاہ لینی۔ اور جناب اگے واری آ گئی، جناب جانتے ہو نا میں کہنا دی گل کرنے لگا، کہنے جناب ہمارا نواز شریف، میاں نواز شریف جو ہے نا وہ آئے ہیں قوم کے لیے۔ میں کہا چلیا میں نے ایک دس اے وہ لوگن جنہوں نے واسطے مارا کھا دیاں روڈا ہوتے آئین اے اتنے بے وفاون انہاں دنیا جو وفا نے کی دیاں اگے کی کرنی، انہاں کو کی لب سکنا۔ ہاں جی، اور اے آکے کہنے جناب اچھی اذان ہو علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ آکے ان قوم نو جھوٹ مارن گے جی اسی سانو ایک موقع اور دیو، 8 واری بن چکے ہیں، 6 واری 5 واری بن چکے ہیں، بھائی موقع کدے منگ دیو تو سکیتا کیے ایتا او ذلیلن جنہاں کو ناموس رسالت واسطے ایک بل پیش نہیں کیتا گیا، اے پوری اسمبلی بھری ہوئی سی، اور جناب چلو واری آئی اپنے لیڈر دی تک روڈا تے باہر نکل کے کہندے ووٹ کو عزت دو۔ میں کہا کدھر گیا ووٹ کو عزت، کدھر گئی ووٹ کی عزت؟ اور قوم کو ووٹ کے عزت کے بتی کے پیچھے لگا کر خود 50 روپے کے سٹامپ پر لندن بھاگ گئے اور واپس آئے، اور واپس آ کر منار پاکستان کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں۔ میں نے کہا ہم بتائیں گے آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، آپ قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں، آپ جناب کارگل کے شہیدوں سے دغا بازی سے شروع کریں، آپ ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے شروع کریں، آپ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے سے شروع کریں، آپ گستاخ رسول سے جبہیہ ڈالنے سے شروع کریں۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں سے شروع کرنا، ہم آپ کو بتائیں گے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ اور پھر بڑے مزے کی بات ہے، کیا ہے ہم کس لیے آئے ہیں جی میاں صاحب؟ آپ کہتے ہیں جی ہم قوم کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی قوم کو ہم وسائل کے لیے آئے ہیں، قومی وسائل کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا بھیڑیا جو ہوتا ہے نا بھیڑیا، وہ بھی بوڑھا ہو جائے نا تو وہ بھی جا کے غاروں میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب دانت گر گئے ہیں۔ یہ ایسا بھیڑیا ہے دانت سارے گر چکے ہیں لیکن نوچنے کی پاکستان کی تمنا ابھی بھی رکھتا ہے، تو اس کی غلط فہمی ہے، اس کی غلط فہمی ہے۔ تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، اس کی کبھی تصویر دیکھی ہے تم نے؟ کبھی تصویر دیکھی ہے؟ اور جتنے وسائل نواز شریف کو دیے ہیں نا حکومت بنانے کے لیے اور سارا کچھ جناب بیوروکریسی اور سارے اس کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ دی قسمیں جتنے میرے کو اڑونا تو میں انڈیا کی حکومت بنا لوا۔ اور یہ نااہل ہے، یہ پکی بات ہے، یہ نااہل ہے۔ اگر اتنے وسائل اس سے آدھے بھی میرے پاس ہو تو ایشیا میں حکومت صرف تحریک لبیک کی ہو۔ لیکن نااہل ہے، اس کی شکل بتاتی ہے کہ وہ نااہل ہے، اور سارے وسائل ہونے کے باوجود اور وہ بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے جو ڈر کر اندر بیٹھا رہے۔ تمہیں کیا خوف ہے اپنی قوم سے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ میں نے کہا میں نے قوم کے پیسے نہیں لوٹے، میں نے لوٹ کے لندن میں محل نہیں بنائے، میں نے سرے مال نہیں بنائے، میں نے بلاول ہاؤس نہیں بنائے، میں نے جاتی عمرہ نہیں بنائے، میں نے سٹیل ملیں نہیں کھائی، میں نے پی آئی اے نہیں کھایا، میں نے ریلوے نہیں کھائی۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس نے قوم کا 1 روپیہ بھی کھایا ہے، اگر میں نے قوم کا 1 روپیہ بھی دینا ہے آ کر میرے گریبان کو پکڑے، مجھے اپنی قوم۔ اگر تم ہو قوم کے لیڈر، تخت کے بخت
سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور کہتے ہیں جلسے کی اجازت نہیں دیں گے لبیک کو. میں نے کہا ایسے نہیں, تم سارے رل جاؤ. اے جڑے پی ڈی ایم والے نا, شرم نہیں آتی بھائی 3 شیر کے خلاف ووٹ منگے گا, چوائی سوریاں کے خلاف. اور تہاڈا ہونے والے تو پی ڈی ایم کا نکاح ہوا سی عزت کر لیندے, اور تسی سیاسی تدوین کڈی باہر آ کے تماشے لاندے ہو اور قوم نو بے وقوف بناندے ہو. اجے تو تہاڈی طلاقاں ہوئی ہی نہیں تے بات آ کے کہندے ہو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. اور ساری کتیاں چوراں نال رلی ہوئی ہیں جی. یہ 13 دے 13 کٹھے او قومی اسمبلی دا سپیکر بلاول وزیر خارجہ, راجہ سپیکر بلاول وزیر خارجہ, شہباز شریف وزیر اعظم قوم نو آگے ویکھی وکھارن بھئی اسی الیکشن لڑ رہے ہیں, اور میں کہ کم از کم سیاسی طلاق ہی کرا لیں دے. اور اے میں تو انہوں دس دیا طلاق ہوئی کوئی نہیں, اے نکاش ہی ہے نجے. اور کوئی گل نہیں, تسی طلاق کرو نکاح کرو کوئی گل نہیں, تو آٹا مکلاوہ چھٹن تحریک لبیک آئی جاتے. اور جناب وہ شخص وہ آ کے پوری قوم کو کہہ رہا ہے کہ جی میں قوم کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی والداؤں کو سلامت رکھے, یہ باتیں کرنے والی نہیں لیکن صرف قوم کو سمجھانے کے لیے کہ نواز شریف کی والدہ جب دنیا سے گئی تو جناب ان کو کوریئر میں بند کر کے, ڈبے میں بند کر کے پاکستان کوریئر کے ذریعے بھیج دیا. لوگوں نے کہا کہ ہماری روایت ہے جائیں وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ آئیں گے, تو کہنے لگا نہیں میں اتھے جاؤں گا, مینوں اندر کر دیں گے. ایک منٹ بھائی ایک منٹ, کہنے اندر کر دیں گے. انہوں نے کہا پھر اور قوم بڑی ساتھی کہنے نواز شریف کا دیا, کہنے قوم واسطے آیا. اور میں کہا چلے ہو جڑا اپنی اماں واسطے نہیں آیا, قوم واسطے آیا. اور جڑا ڈر کے لندن بیٹھا رہا, اتھو ساری کیبنٹ بھر کے پوری جناب لندن جا کے انہوں کہندے رہن کہ ہاں جی سرکار اے تواڈے پاپ دھونے کس طرح ون دسو ذرا سانو. پوری جناب کیبنٹ بھر کے پوری سارا کچھ بھر کے سارے وزیر بھر کے لندن جانے سن. انہوں نے کہا مائی باپ ایسے ہاتھ دی صفائی ہے, ایک کرپشن کی میں دھونی ہے سانو دسو. اور پھر سارے رل کے اس دی صفائی کی تھی. پھر پوری عدلیہ جا کے جناب ایئرپورٹ ہوتے سلوٹ ماریا, آگے کیوں کون آ رہا, انہوں نے کہا قوم دا ڈاکو اور چور آ رہا. میں انہوں پوچھ رہا, میں کہا گل سنو,